الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صدق الله العظيم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان ہوئی. کس طریقے سے ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گھسے، حالانکہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما باہر گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے. حضرت حسن کو بھی چوٹ لگی اور یہ دیوار کود کر اندر آئے. وہاں حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا. بی بی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان غنی کی بیوی ہیں، انہوں نے ہاتھ سے اپنے شوہر کے اوپر کیے ہوئے وار کو روکنا چاہا تو انگلیاں کٹ کر گر گئی. وہ 3 انگلیاں زمین پر گری. اپنے شوہر کے جو ہے ان کو محفوظ کرنے میں عثمان غنی نے اس وقت میں یہ کہا کہ آپ اندر چلے جاؤ. اسی حالت میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ قرآن کریم کا نسخہ اس آیت کے اوپر حضرت عثمان غنی کا خون پڑا اور وہ ترکی کے اندر ایک میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے جس میں عثمان غنی کا خون آج بھی اس قرآن پاک کے اوپر موجود ہے، کیونکہ قرآن پڑھ رہے تھے بیٹھے. یہ تفصیل آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بہت وضاحت سے آ گئی. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب عفان بن ابی العاص جوانی میں انتقال کر گئے اور مال و دولت کے طور پر چونکہ تاجر تھے، بڑے ویاپاری تھے، بڑا مال عثمان غنی کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اسی لیے عثمان غنی کو غنی کہتے ہیں، یہ خاندانی مالداری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پلے بڑے ہوئے. ظاہر سی بات ہے جن کو تیسرا بڑا خلیفہ اللہ کی طرف سے مقرر ہونا ہے تو ان کی صفات کیسی ہوگی. حیا کا یہ عالم تھا کہ بے پناہ حیا. یوں کہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیا والا معاملہ بہت زیادہ پسند آتا تھا. ایک لڑکی بھی شاید اس طرح کی حیادار نہ ہو جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ورنہ حضور کے بارے میں تو یہ بات کتابوں میں لکھی ہے، روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ کنواری لڑکی بھی اتنی حیادار نہیں تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے ان کا لقب ہے صحابہ اکرام کے اندر احیاہم عثمان، کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے با حیا شخص ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. جب شروع میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کرم ان کے اوپر پڑی کہ اگر عثمان ایمان قبول کرے تو بڑا فائدہ ہو. عثمان بڑا اچھا ہے، عثمان کا نیچر، عثمان کا کلچر اور عثمان کا کردار بڑا اچھا ہے. یہ اللہ کا بندہ ایمان کے اندر آ جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی سے بات کرنا شروع کیا، سمجھانا شروع کیا. اب سمجھانے ہی کی دیر تھی کیونکہ دل تو پہلے سے اس طرح
تھا، ایک منور تھا ان کا دل۔ جیسے ہی بات سامنے آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، سچے پکے رسول ہیں، عثمان غنی نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں اللہ کے حبیب پر ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان لانا تھا تو جیسے دوسرے لوگوں کو پریشان کیا گیا، مصعب بن عمیر کا مشہور واقعہ میں نے سنایا تھا، کیسے ان کو ان کے گھر والوں نے، ان کی امی جان نے کس قدر مارا پیٹا اور ان کو کس طریقے سے اندر رکھ لیا گیا، اپنے روم کے اندر بند کر دیا گیا۔ ٹھیک یہی معاملہ، کیونکہ ابا جان کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب چچا جان ہیں حکم بن ابی العاص جو ایمان نہیں قبول کیے ہوئے تھے، عثمان غنی کے ایمان کی اطلاع ملی، عثمان غنی کو پکڑ لیا گیا، عثمان غنی کو پکڑ کر علیحدہ ایک مکان کے اندر قید کیا گیا اور کہا گیا عثمان یا تو ایمان سے پھر جا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، ورنہ خاندان چھٹے گا، چچا چھٹے گا، چاچی چھٹے گی، تمام کے تمام خاندان تجھ سے چھٹ جائے گا۔ لیکن عثمان غنی نے یہ کہا چچا مجھے آپ زیادہ محبوب نہیں ہے، اللہ کا دین اللہ کے حبیب مجھے زیادہ محبوب ہے، چاچی مجھے محبوب نہیں ہے، مجھے اللہ کا دین اور اللہ کا حبیب زیادہ محبوب ہے، مال مجھے محبوب نہیں ہے، بے شک میرے پاس میرے والد کی وراثت کا مال ہے اور مجھے معلوم ہے تم اسے چھیننا چاہ رہے ہو اور چھین بھی لوگے، سارا مال لے لو، لیکن عثمان غنی اللہ کے حبیب کا دامن تھامائے چھوڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دو ٹوک جواب دے دیا، چچا نے مارنا شروع کیا، چچا نے پیٹنا شروع کیا، چچا نے اسباب جتنے اس کے پاس ہو سکتے تھے پریشان کرنے کے وہ پریشان کرنا شروع کیا۔ لیکن عثمان غنی کوئی معمولی ہستی تو ہے نہیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہو کہ جنت کے میرے ساتھی ہیں۔ عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے، ان کے لیے اللہ کے حبیب نے اپنی ایک کے بعد ایک دو بیٹیاں دے دی ہوں۔ پہلی بیٹی دی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال فرما گئی، دوسری بیٹی ام کلثوم بھی ان کو دے دی اور فرمایا کہ اگر 100 بیٹیاں ہوتی میرے پاس اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو دے دیتا۔ معمولی شخص ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں چچا نے سارا مال چھین لیا، سارے اسباب چھین لیے اور کہا کہ تجھے ایمان سے پھرنا ہوگا، عثمان تجھے ایمان چھوڑنا ہوگا۔ عثمان غنی نے کہا کہ چچا اب یہ تو نہیں ہو سکتا، چچا ہاں میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، میں حکم بن ابی العاص جو بڑا شخص ہے میرے چچا ہو، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، میں خاندان کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، تو آپ کہو میں کسے چھوڑنا، سب کو چھوڑ سکتا ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے کا مال میرے پاس موجود ہے، اسباب موجود ہے، اس کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن عثمان غنی اب ایمان چھوڑ دے یہ ہو نہیں سکتا۔ اور نہیں چھوڑا، چچا نے سارا کا سارا مال و متاع چھین لیا، بالکل بیار و مددگار کر کے چھوڑا، لیکن مائنڈ سیٹ وہی تھا، کیونکہ ابا جی ایک تاجر تھے تو مائنڈ سیٹ تو بچے کا بنی جاتا ہے، جیسا گھر کے اندر ماحول ہوتا ویسا بن جاتا ہے، لہذا تجارت کا ذہن تھا۔ اب یہاں سے نئے سرے سے انہوں نے تجارت کو شروع کیا، اللہ نے برکت دی، برکت ایسی دی کہ جو عثمان غنی خاندانی مالدار تھے، اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ سے دھیرے دھیرے بزنس کے ذریعے سے دوبارہ سے مالدار کر دیا اور پھر سے عثمان غنی بنے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ مجھ پر اور اللہ پر اور دین پر وہ قربان ہونے کے لیے بیٹھا ہے، تو اپنی بیٹی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہا کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے کچھ تو بھروسہ ہے، بنا بھروسے کے تو کوئی کسی کو بیٹی نہیں دیتا، بلکہ بیٹی دینے میں تو ہزار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کون کیسا ہے، کیا ہے، خاندان کیسا ہے، لیکن یہاں صرف ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ عثمان غنی اللہ اس کے رسول کے لیے جان بھی دے دے گا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ آج شادی بیاہ کے موقع پر ہم کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، ہم دین کے علاوہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر کے روتے ہیں۔ ہم دین کے علاوہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے، دین کے ساتھ میں مال بھی دیکھو کون منع کرتا ہے، دین کے ساتھ میں اس کا گھر بار بھی دیکھو کون منع کرتا ہے، جائیداد بھی دیکھو کون منع کرتا ہے، لڑکا بھی دیکھو کون منع کرتا ہے، مگر دین چھوڑ کر کے ان سب چیزوں کو دیکھنا تو بیکار ہے۔ جب اس کے پاس دین ہی نہیں ہے تو پھر ہوگا کیا؟
اس جائیداد کا ہوگا کیا، اس اسباب کا ہوگا کیا؟ ظاہر سی بات غلط چیزوں میں خرچ کرے گا تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی دینداروں کے بھی دیندار ہیں، اور آقا نے اپنی بیٹی ان کو اسی لیے دی۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی دو بیٹیاں، آپ کو یاد ہوگا رقیہ ام کلثوم کا نکاح باقاعدہ بچپن کی حالت میں ابو لہب جو چچا ہے حضور کا سگا چچا، اس کے دو بیٹے عتبہ عتیبہ سے ہو گیا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بت پرستی چھوڑو، تو ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ پہلا پتھر اسی نے اٹھا کر کے تو مارا تھا، کہا کہ تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا ہے اے محمد، کیا اسی لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا کہ تو ہم سے کہے کہ جتنے ہمارے یہ حبل ہیں، منات ہیں، لات ہیں، عزا، جتنے ہمارے بت پرستی کے اسباب ہیں یہ سب غلط ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے محمد۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ محمد تو کیا ہلاک ہوگا، ابو لہب تو ہی ہلاک ہوگا، تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے۔ پھر ہوا بھی یہی، ایسے اس کو مرض لگا، ایسا وائرس اس کو لگا کہ گل گل کر کے مرا ہے۔ اس کی اولاد نے اس کو مرتے ٹائم ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کی لاش کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کچھ کرائے کے لوگ بلائے اور لا کر گڈھا کھدوایا، اور کھدوانے کے بعد ڈنڈوں سے اس طریقے سے دھکیل کر گڈھے کے اندر ڈلوایا ہے۔ ایسا مرض اس کو لگ گیا تھا۔ یہ حشر ہوا ابو لہب کا۔ اب ان کے دو بیٹے تھے عتبہ عتیبہ، بعد میں ایک نے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن ابو لہب کے کہنے پر دونوں بیٹیوں کو ان دونوں نے چھوڑ دیا تھا۔ حضور کو بڑا درد ہوا کہ میں نے ایمان کی دعوت دی ہے تو میری بیٹیاں، ابھی خانے کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، دونوں بیٹیاں چھوٹ گئی۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے چونکہ ایمان قبول کیا تھا وہ تو خاموش رہ گیا، بعد میں ایمان، لیکن ایک بدبخت تھا، ابو لہب کا ایک بیٹا بعد میں ایمان کے اندر آیا اور ایک بیٹا بہت زیادہ خراب تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گربان بھی پکڑا کر کے الٹا سیدھا بھی کہا، یعنی جو حضور کی بیٹی بھی چھوڑی اور آ کر کے حضور کا گربان پکڑ کر الٹا سیدھا کہا، تو اللہ کے نبی کی زبان سے بددعائی الفاظ نکل گئے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے پر مسلط فرما، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے پر مسلط فرما۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ ابو لہب تجارت کی غرض سے اپنے جو بیٹا تھا اس کے ساتھ چلا ہے اور ایک جگہ کس نے پڑاؤ ڈالا ہے، روایت میں لکھا ہے کہ پڑاؤ ڈالنے میں سب لوگوں کے سامان اکٹھا کرے اور اس کے اوپر اس کو لٹایا اور ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ محمد نے کیا کہا تھا؟ یقین تو تھا کہ حضور کی زبان سے نکلی بات کمزور تھوڑی ہے، مگر چودراہٹ میں ایمان قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو گھمنڈ تکبر کے اندر اتنا نہ بساؤ کہ نہ کسی عالم کی بات ماننی ہے، نہ کسی عام آدمی کی بات ماننی ہے، نہ کہیں کی جماعت کی بات ماننی ہے، نہ کسی علماء کی بات ماننی ہے۔ نہیں، اتنے زیادہ گھمنڈ میں چور نہ ہو جاؤ، یہ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، کتنوں کے پاس تم سے پہلے تھا، تم سے بعد میں بھی رہے گا۔ کہتے ہیں اس کو اوپر اس طریقے سے لٹایا گیا تاکہ کوئی آ کر کے جانور کو نقصان نہ پہنچائے۔ رات میں سب سو گئے، ادھر سے شیر آیا، اللہ کے کتوں میں سے کتے کا مطلب شیر تھا، ایک شیر آیا اور شیر نے سونگنا شروع کیا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا سیدھا کہا ہے اس کے منہ سے کچھ بدبو تو ہوگی نہیں ہوگی، لہذا جب اوپر دیکھا، اوپر جا کر کے اوپر کود کر کے چھلانگ لگا کر کے پہنچا تو اس کے منہ سے وہی بدبو تھی جو اللہ نے اس کو پہلے سے بتائی تھی کہ ایسی بدبو والے کو مارنا ہے۔ گلا اکھاڑ، گردن یہاں سے پکڑ کر کے اکھاڑ کر کے لے گیا، لوگ اٹھے تو دیکھا گردن نہیں ہے اور وہ مر چکا ہے کہ او ہو جو حضور نے کہا تھا وہی سستا وہی سستا۔ انہی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رقیہ پہلے نکاح میں دی گئی، اور رقیہ کے انتقال کے بعد میں دوسری وہی بیٹی جو یہاں پر چھوڑی گئی تھی، دونوں بیٹیاں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کی دی گئی۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں اور چیزوں کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں محرم کا جو مہینہ آپ کے سامنے آئے گا یا رمضان کے مہینے میں 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت کا بیان ہوتا ہے، یہ ساری شہادتیں کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو کیسے بھول سکتے جن کو حضور نے دو بیٹیاں دی، کون بھلائے گا ان کو، نہیں بھلا سکتے، تاریخ کو کیسے اسے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔